الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجزك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم شاباش بیٹا ماشاء اللہ. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم اجمعین. معزز حاضرین، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا انتہائی شکرگزار ہوں کہ ہمارے اس شہر قائد دروس البلاد کی خرابیہ حالات اور موسمی انتہائی خراب صورتحال یعنی بارشوں کے باوجود آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور ہم اپنے پروگرام کے مطابق اس کلاس کے انعقاد کے قابل ہو سکے. میں آپ کا تہہ دل سے شکرگزار ہوں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ ماہانہ کلاس جو ہوتی ہے یہ عام طور پر فرسٹ ٹیوزڈے آف کیلنڈر منتھ انگریزی حساب سے ہوتی ہے اور اس میں ہم اپنے ساتھیوں سے ان کا جو بھی ہے کلام ان کی تیاری وہ بھی سنتے ہیں, اپنا سبق بھی جو کچھ بزرگوں کا آموختہ ہے وہ دہراتے ہیں, اور اس طرح جو ہے تبادلہ خیالات ہوتا ہے, کچھ نیا کچھ پرانا کلام سنتے سناتے مشورے دیتے ہیں, اور کچھ اپنی طرف سے تکنیکی رموز بیان کرتے ہیں, کچھ آپ کے سوالات کے جو جوابات ہوتے ہیں تو وہ دیتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. یہ جو متفرق ہماری کلاسز ہوئیں مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں, تو اس میں بعض اوقات یہ ہوا کہ صرف شاعری کے کچھ رموز پر گفتگو ہوئی اور بعض جگہ کچھ ادائیگی کے جو تکنیکی رموز سر ان پر تبادلہ خیال ہو سکا. تو ہم نے سوچا کہ ایک کلاس ایسی رکھ دی جائے, اور چونکہ آج کے اس موسم میں
یہ امکان تھا کہ اتنے تعداد میں لوگ نہیں آ سکیں گے کہ جتنی تعداد میں عام طور پر کلاس میں ہوتے ہیں ہماری، تو ہم نے کہا ہم اس کلاس کو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک ریکارڈنگ کے طور پہ یعنی ایک ہی نشست میں اس طرح ہم کر لیتے ہیں کہ جو ہماری شاعری ادائیگی کے دونوں جو رموز ہیں اس کے اوپر آج گفتگو کر لیں، ریکارڈنگ ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ ہم متفرق ادھر ادھر کی ریکارڈنگ جمع کریں، دیکھیں یا ان سے استفادہ کریں، تو آج کی ایک ہی سیٹنگ میں جو ہمارا اور جو طریقہ کار ہے وہ تو بہرحال رہے گا کہ آپ سے جو نئے ساتھی ہیں ان سے سنیں گے بھی اور سنائیں گے بھی، اور وہ جو تبادلہ خیالات ہوتا ہے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن وہ سیشن آج مختصر ہوگا۔ آج ایسا کریں گے کہ تھوڑے سے ایک ہی ہم تسلسل کے ساتھ زیادہ ایک چھوٹا سا وقفہ کر لیں گے جو ہم کرتے ہیں چائے وغیرہ کا، تو اس یعنی اس چھوٹے سے وقفے کے علاوہ ہم ایک ہی تسلسل میں اور آج کی ایک ہی سیٹنگ میں جو ہمارے یہ جو تکنیکی دونوں شعبے ہیں اس کے اوپر گفتگو کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ظاہر ہے کہ یہ آڈیو ویڈیو کی شکل میں یہ آ جائے گی، تو آپ کو ایک ہی سی ڈی میں جو اس سے ہمارے بالواسطہ جو ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں اور جو شائقین ہیں کسی بھی صوتی علم و فن کے اور بالخصوص سوسانی کے، تو وہ اس سے استفادہ کر سکیں گے، تو یکجا انہیں یہ میٹیریل جو ہے وہ انہیں دستیاب ہوگا کہ یہ اس کا افادی پہلو ہے۔ بہرحال اس میں سوال جواب کی بہت گنجائش ہوگی، بہت ساری باتیں بظاہر آج کی گفتگو میں آپ کو مشکل لگیں گی اور ایسا لگے گا کہ جیسے کچھ آپ کو سمجھ نہیں آیا یا کوئی فائدہ اس کا بظاہر نہیں ہو رہا ہے، لیکن حسب ضرورت اور حسب سہولت جب آپ وقتاً فوقتاً اس سے آپ رجوع کریں گے ایک ایک شعبے کو، ایک ایک حصے کو، ایک ایک جز کو، تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا یہاں بیٹھنا یا سننا جو ہے وہ رائگاں نہیں گیا ہے۔ یہ وہ جو کہتے ہیں کہ دریا بحباب اندر، تو کوزے میں دریا کو سمو لینے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بورڈ ورک بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس میں کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں کہ جو ویسے یاد رکھنا یقیناً آپ کے ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو یکجا کبھی بھی کہیں بھی نہیں ملیں گی۔ یہ بہت سارے اساتذہ اور بہت سارے کتابوں سے استفادے کا خلاصہ، تلخیص اور اس کا نچوڑ ہے جو آپ کی خدمت میں اس کا جوہر پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا اور یہ ساتھ حاصل کروں گا، لیکن بہرحال اس قسم کی کلاسز کہیں نہیں ہوتی ہیں اور کہیں بھی جو ہے یہ نہیں سکھایا جاتا ہے، خاص طور پہ یعنی یہ بھی جو شاعری اور ادب سے متعلق ہے، اور یہ بھی جو ادائیگی اور لفظ گائیکی معیوب ہوتا ہے اور متنازع ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال گائیکی ادائیگی جو بھی کہہ لیں تو پرفارمنس سے متعلق، تو ہمارے پاس یعنی سوسانی کوئی بھی ہو بنیادی طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کلام اور دوسرا اس کی ادائیگی، تو بہرحال یہ ہمارے دو شعبے ہوتے ہیں، تو ان دونوں پر آج گفتگو کریں گے۔ بورڈ کی مدد سے آپ ان کو آرام سے دیکھیے گا، اپنی ڈائریوں میں الگ سے نوٹ کر لیجیے گا، اور پھر مزید اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ لغات سے اور جو حضرات ہیں ان شعبوں کے ان سے اور مجھ سے بھی بہرحال آپ بعد میں استفسار کر سکتے ہیں۔ تو یعنی اپنی اس کلاس کو باقاعدہ شروع کرتے وقت پھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام سید صدق جعفر زیدی ہے، اور بس سمجھ لیں کہ یہ کراچی ہی جو ہے وہ ہمارا سب مسکن ہے، مرکز ہے، اور سچ پوچھیں تو اگرچہ ہماری زیادہ تر جو عزاداری سے متعلق جو ہماری اصناف ہیں وہ سب جو ہیں وہ بھارت ہی سے چلی تھی، یعنی غیر منقسم جو ہمارا یہ ہندوستان تھا، ہندوستان پاکستان اس علاقے سے، اور اس میں بھی مختلف علاقے ہیں، خاص طور پہ اودھ اور حیدرآباد دکن اور اودھ اور دہلی اور آگرہ اور مظفرات اور راجستھان، یہ کچھ علاقوں سے بہرحال شاعری کا بھی آغاز ہوا اور دیگر اصناف کا بھی، اور جس میں ہماری سوسخانی بھی آ جاتی ہے، لیکن اب شیعت کا اردو کے حوالے سے یعنی عربی فارسی سے یہ آئی اگرچہ، لیکن عزاداری کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا جتنا بڑا متنوع اور جتنا بڑا یعنی سرمایہ مستند معتبر اور وسیع سرمایہ زبان اردو موجود اور محفوظ ہے وہ دوسری زبانوں میں نہیں ہے، اگرچہ پاکستان کی دوسری زبانیں سرائکی پنجابی میں بھی بہت اچھا ادب اور بہت
بہت اچھا سرمایہ عزاداری سے متعلق موجود ہے، اور عربی فارسی سے تو ماخوذ ہے ہی، لیکن پھر بھی تو اردو میں سب سے زیادہ مستند و معتبر یہ سرمایہ اور اثاثہ موجود ہے۔ اور اردو عزاداری کا دنیا بھر میں یعنی ان مخصوص چند مقامات زیارت کو، یعنی جو روزے ہیں اور جو ہمارے مقدس مقامات ہیں، ان سے قطع نظر کہ وہ ان شخصیات اور ہستیوں کی وجہ سے مرجع خلائق ہو جاتے ہیں اور مرکز ہو جاتے ہیں، لیکن ویسے عزاداری کا سب سے بڑا مرکز جو ہے یہ آپ کا ہمارا شہر کراچی ہے ماشاءاللہ ہر اعتبار سے۔ اس پہ شاید ضمنی طور پر میں بعد میں عرض کر سکوں گا۔ تو میں سید صفت جعفر زیدی، شاعری، سوسخانی، نوحہ خوانی، تھوڑی بہت تقریر اور نظامت، تحریر، یہ تھوڑا سا میرا شعبہ ہے۔ زمانہ طالب علمی میں مختلف اسپورٹس میں بھی حصہ لیا ہے، اور اسکول کالج یونیورسٹی میں مختلف منتخب عہدوں پہ بھی خدمات سر انجام دیے ہیں، کئی مضامین میں ماسٹر کیا ہے، اور یعنی کچھ عرصے وکالت کی، CSS کیا، اور یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کچھ سوشولوجی، پاکستان اسٹڈی ایجوکیشن پر کچھ کتابیں وغیرہ بھی ہیں، اور پھر وکالت و CSS کو چھوڑ کر تدریس کو اختیار کیا، اور آج کل یہاں گورنمنٹ کالج میں پروفیسر پرنسپل ہوتا ہوں۔ تو یہ میں سب اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے آئیں اس شعبوں میں وہ ہر اعتبار سے زندگی کے ہر شعبے میں وہ کچھ نہ کچھ فعال ہوں، اور مطلب ایک تاثر یہ تھا بہت عرصے تک کہ سوسخانی شاید ان لوگوں کا کام ہے جو بیچارے کچھ نہ کر سکیں، اور ایک زمانے میں یہ جیسے نان میٹرک شوق سمجھا جاتا تھا، اور جب میں نے اس میں قدم رکھا تھا، باقاعدہ فعال کردار ادا کیا تھا، تو اس وقت میں CSS و وکالت کرتا تھا، تو مجھے بہت سارے لوگوں نے ڈسکریج کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ کوئی خدا نخواستہ کم حیثیت کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں، لیکن سچی بات ہے کہ شاعری یا خطابت یا نوحہ خوانی یا تحریر و تصنیف و تالیف یا جو کچھ دیگر، وہ میری ساری سرگرمی ایک طرف، لیکن میری شناخت، میرا تعارف اور میرا تشخص، امتیاز، اعزاز جو کچھ بھی ہے وہ سوسخانی ہے۔ سوسخانی کی وجہ سے مجھے اور میری وجہ سے مولا کے کرم سے اور آپ سب حضرات کے تعاون اور دعاؤں کے نتیجے میں سوسخانی کو بہت کچھ فروغ ملا، اور یہ تاثر ختم ہو گیا بحمداللہ۔ اب ہمارے اس ادارے میں یہاں بھی اس وقت بھی موجود ہیں، اس مختصر سے اجتماع میں بھی ایسے کئی لوگ موجود ہیں کہ جو یعنی وہ سائنس میں یعنی گریجویٹ ہیں، پوسٹ گریجویشن کر چکے ہیں، یعنی ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں۔ ہمارے ادارے میں ایڈوکیٹس بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، MBBS ڈاکٹرز بھی ہیں، اور MBA بھی ہیں، اور مختلف شعبوں کے پڑھے لکھے اچھے خاندانوں کے ایسے اچھے لوگ ہیں کہ جو اپنی عملی زندگی میں بھی بہرحال ایک معزز اور محترم سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ ساتھی یہ سب کچھ جو ہیں وہ یعنی اپنی تعلیم، سماج اور معاش کو بہتر بنائیں، حقوق اللہ، حقوق النفس اور حقوق العباد میں توازن رکھیں، اور اپنی گھریلو ذمہ داریوں، معاشی، سماجی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اور جو فرائض ہیں وہ سب سر انجام دیتے ہوئے کچھ وقت اضافی نکال کر، اور وہ جو ظاہر ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مشغلہ یا شوق ہوتا ہے تو وہ اپنی دیگر مصروفیات میں بچوں کو چاہتا ہوں کہ وہ تعلیم میں اور اسپورٹس میں بھی حصہ لیں، اور اس کے بعد اپنے گھریلو کام کاج بھی کریں، آرام بھی کریں، اور دیگر جو مثبت تعمیری تفریح سرگرمیاں ہیں اس میں بھی حصہ لیں، اور ان کا IQ بھی اچھا ہونا چاہیے اور ان کا بیہیویئر بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارے ادارے سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ عملی زندگی میں بھی ایک مثالی نوجوان ہیں، اور اگر کہیں 4 بھائی ہیں ماشاءاللہ تو اس میں وہی بھائی اپنے گھر ہی میں نہیں، ویسے بھی سب سے بہتر ہے اپنے اس طبقے میں، اس خاندان میں کہ جو ہم سے وابستہ ہے۔ ہمارا کوئی ساتھی پان سگریٹ چھا لیا یا اس قسم کے جو ہے وہ کسی عادت میں مبتلا نہیں ہے، اور ایک اچھا مثال انسان ہے۔ اور سچ پوچھیں تو دینداری ہو یا عزاداری ہو، ان سب کا مقصد ایک فرد کو اچھا مثالی اور مفید انسان بنانا ہوتا ہے، اور اگر ہم اچھا انسان نہ بنا سکے تو ہمیں اچھا سوسان بنانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ عہدی عقیدت پیش کرنا ہے اور قوم سے، ملت سے وابستہ رہنا ہے، اپنے اداروں، شخصیات اور افراد سے رابطہ رہنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ ایک عزاداری، ایک جو ہے یہ بہترین
ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور سچ پوچھیے تو ہمارے یعنی اس تشخص کو، ہمارے اس مذہب کو جن چیزوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، ایک اس کے پس منظر میں تحقیق ہے، ایک اس کے پس منظر میں ایک محنت ہے، اور وہ علمی اور وہ نظام مرجعیت ہے، اور دوسری چیز اس کی تبلیغ میں، اور وہ جو کچھ مرجعیت جو علماء کرام تحقیق کرتے ہیں، جو جستجو کرتے ہیں، جو علمی کام کرتے ہیں، اور جو سرمایہ مرتب کرتے ہیں، اس کے ابلاغ کا ذریعہ نہ مؤثر طور پر دروس ہیں، نہ لیکچرز ہیں، نہ جو ہے وہ عوامی طور پر اس کے ابلاغ کا جو ہمارے پاس نہ کتابیں ہیں، اور بدقسمتی سے ہم اس طرف زیادہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ یہی عزاداری ہے، اور ہمارا جو کچھ بھی مبلغ علم ہے، جو کچھ بھی آپ کی ہماری گرومنگ ہے، جو ہماری آپ کی تہذیب اور تعدیب اور تزئین و آرائش شخصی اور کردار ہے، وہ سب کچھ جو ہے تہذیب فرش اعضاء کی مرہون منت ہے۔ ممبر ہی سے ہمیں صحیح تلفظات کا علم ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ میڈیا اور ممبر سے ہمیں صحیح تلفظات کا علم ہوتا تھا، بدقسمتی سے اب یہ دونوں ادارے اپنا فریضہ پوری طرح سر انجام نہیں دے پا رہے ہیں۔ اس کے مختلف وجوہات ہیں، پھر بھی ہمارے اس ادارے میں جو لوگ آتے ہیں تو ہمارا صوتی علوم و فنون اسلامی یہ ایک میں نے موضوع قرار دیا، یعنی انسانی گلے سے نکلی ہوئی جتنی بھی آوازیں ہیں اور اس کا مذہبی استعمال۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جب میں اس اصل میں موضوع پر آؤں گا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی فطری جذبے کو، کسی بھی صلاحیت کو یکسر مسترد یا حرام یا ممنوع قرار نہیں دیا ہے، بلکہ اسے کچھ حدود و قیود اور شرائط و ضوابط کا پابند بنا دیا ہے۔ اس کے تحت اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو وہ عبادت اور سعادت ہے، بصورت دیگر جو ہے وہ اس میں پھر شکوک و شبہات اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس میں دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی میں ایک حسن صوت، خوش الحانی، اچھی آواز کا نکالنا، ادا کرنا اور سننا وہ اس میں شامل ہے، جو معجزہ پیغمبری موہب الہی ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ ایک خوش الحانی بھی ہے۔ تو یعنی یہ جو ہے میں ابھی جب عرض کروں گا کہ خوش الحانی، حسن صوت اور غنا کیا ہے اور اس میں حد فاصل کیا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو صوتی علوم و فنون اسلامی جنہیں ہم اسلامک کہہ لیں کہ ووکل فائن آرٹس آف اسلام اینڈ مسلم جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس میں حسن قرأت، اذان بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور حسن قرأت کے علاوہ نعت خوانی ہے۔ نعت خوانی کی حسن قرأت